السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے دنیا اور آخرت میں، آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسلام قبول کرنے سے، کیونکہ وہ اسلام کا پیغام روک ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو عتبہ بن ربیعہ بنو عبد شمس کا ایک سردار تھا جو کہ لوگوں میں بہت عزت والا مانا جاتا تھا اور مکہ میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے قریش کے سارے بڑوں کو، سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور کوئی سودا کرنے کی کوشش کروں کہ اگر وہ میرے سودے کو قبول کر لیں تو ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی؟ سارے لوگوں نے یہ بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ وہ ضرور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ان سے کہنے لگا کہ وہ میرے بھتیجے، تمہیں پتہ ہے کہ اس شہر میں تمہاری کتنی عزت ہے اور تمہاری نسب کتنا اونچا ہے، لیکن اب تم ہمارے خاندانوں میں ایک ایسی چیز لے کر آئے ہو جو بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور اس نے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، اور تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو اور ہماری ثقافت کا انکار کرتے ہو۔ اب میں تمہارے سامنے کچھ تجویز پیش کرتا ہوں اور ان میں سے ہو سکتا ہے تم کوئی ایک قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید بات کیجئے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو کہنے لگا، میرے بھتیجے، اگر تم یہ تبلیغ کر کے دولت کمانے کے چکر میں ہو تو ہم تمہیں دولت اکٹھا کر کے دیں گے اور تم مکہ کے سب سے امیر ترین بندے بن جاؤ گے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور سارے فیصلے تمہارے پہ چھوڑ دیں گے۔ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اگر تمہیں کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم قریش کی خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کروا دیں گے، اور اگر تمہیں کسی جن کا سایہ ہو گیا تو ہم بہترین معالج منگوا کر تمہارا علاج کروا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بس یہی آپ نے کہنا تھا؟ اس نے کہا، ہاں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری بات سنیں، اور انہوں نے سورہ فصلت پڑھنی شروع کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حامیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات بہت ہی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ایک قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہوں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ پھر یہ اعراض ان میں سے اکثر اعراض برتتے ہیں اور وہ نہیں سنتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اس چیز کے بارے میں جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہو، اور ہماری کانوں پر ایک پردہ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم عمل کرو اور ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک ایسی بجلی کی کڑک سے جو بجلی کی کڑک عاد اور سمود پر بھیجی گئی تھی۔ عتبہ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگا کہ آپ اتنی سخت سزا کی بات نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عتبہ تم نے سن لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے سن لیا۔ اور پھر عتبہ واپس اپنے سارے دوستوں کے پاس آیا، لیکن ان لوگوں نے عتبہ کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو اس کے چہرے پر وہ چیز نظر نہیں آئی جو چیز یہ لے کر گیا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ آج میں نے وہ چیز سنی ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شاعری نہیں ہے اور نہ ہی جادو ہے، بلکہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس شخص کو چھوڑ دو۔ اگر تو عرب نے اس کے ساتھ جنگ کی اور یہ مارا گیا تو تمہارا کام ہو جائے گا دوسروں کے ہاتھوں، اور اگر اس نے سب کے اوپر غلبہ پا لیا تو اس کا
اس کی حکومت تم لوگوں کی حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور یہ تمہارے لیے بہت ہی قسمت والا ثابت ہوگا۔ عتبہ کی باتیں سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم پر بھی ان کے کلام نے جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا یہ میرا مشورہ ہے تم سب لوگوں کے لیے، اور اب آگے جو چاہے تم کرو۔ اب میرے پیارے بچوں یہاں ہم کہانی کو روکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، اور وہ یہ بات ہے کہ جب آپ نے کسی کو اچھی اور زوردار قسم کی نصیحت کرنی ہو اور آپ کا دل چاہے کہ اس کے دل پر اثر کرے، تو میرے پیارے بچوں قرآن کی آیات پڑھیں۔ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، انشاءاللہ باذن اللہ اس سے ہر ایک کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو نصیحت اس کی آیات کے ذریعے سے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔